نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين سورہ اعراف 175 سے 177 پارہ 7. میرے بزرگ دوستو، یہ واقعہ بلعام بن باؤر کا، اور بلعام بن باؤر مستجاب الدعوات تھا، وہ اس میں اعظم جانتا تھا. اس کی قوم نے کہا کہ حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے تم بد دعا کرو. چنانچہ ایک گدھی پر سوار ہو کر وہ نکلا. جب حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے بد دعا کے لیے نکلا، گدھی بیٹھ جاتی ہے، گدھی کو مارا جاتا ہے، لیکن وہ گدھی اٹھ نہیں رہی ہے. زیادہ مارا گیا تو وہ گدھی بولتی ہے. دیکھیے اللہ کا یہ معجزہ، یہ گدھی، یہ نبیوں کا معجزہ. وہ گدھی بولتی ہے اور کہتی ہے کہ اے بلعام بن باؤر، تم مجھے کدھر لے جا رہے ہو؟ فرشتے مجھے روک رہے ہیں، میں بد دعا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے نہیں جاؤں گی. چنانچہ زیادہ مارا پوچھا گیا تو حسبان کی پہاڑی پر پہنچا اور حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے، مومنوں کے لیے بد دعا کرنے لگا. جب بد دعا کرنے لگا تو اس کی زبان سے بد دعا کے بجائے دعا نکل گئی، اور نکلنے کے بعد اس کی زبان سینے پر لٹک گئی. بلعام بن باؤر نے کہا کہ اے لوگوں، اے میرے قوم کے لوگوں، میری دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی. اب وہی بلعام بن باؤر یہ مکر و فریب، یہ سازش رچواتا ہے بنی اسرائیل سے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. ایک ہی صورت ہے، صورت یہی ہے کہ ایک لڑکی کو تم تیار کرو. بنی اسرائیل میں وہ جائے گی کچھ اشیاء لے کر کے بیچنے کے لیے، زیب و زینت کر کے وہ جائے گی، اور جب گناہ کا کام بنی اسرائیل کر لیں گے تو اللہ رب العزت اس پر عذاب کا نزول فرمائے گا، عذاب دے گا، جس سے بنی اسرائیل اس بیماری میں، اس طاعون کی بیماری میں وہ مبتلا ہو جائیں گے. یہی مکر و فریب، یہی سازش رچ کر کے ایک عورت کو تیار کیا گیا، اور تیار کرنے کے بعد اس عورت کو بھیجا جاتا ہے. جس مرد کے پاس بھیجا جاتا ہے اس مرد کا نام مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں زمینی بن شلوم تھا. عورت کا نام کسبتی بتایا جاتا ہے، اور وہ سردار تھا، قبیلہ شمون کا سردار تھا، جس نے برائی کرنے کے لیے تیار ہوا اس کسبتی عورت کے ساتھ. چنانچہ وہ خلوت ہو گئی، اکیلے میں جا کر کے یہ زمینی بن شلوم اور وہ کسبتی عورت جا کر کے برائی کرتی ہے. جب برائی کرنے لگی، جب برائی کر لی تو مفسرین کے نام بیان فرماتے ہیں کہ فنحاس بن الیعزر بن ہارون علیہ السلام نے ایک لوہے کی برچھی کو لیا اور برچھی لے کر کے دونوں کو اسی حالت میں پرو دیا اس برچھی سے، اور آسمان کی طرف جایا اور کہا اے اللہ، میں تیری نافرمانی جو کرتا ہے
اس کا یہی انجام ہوتا ہے، تیرے نافرمانوں کے ساتھ میں یہی سلوک کرتا ہوں۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے، مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ 70,000 آدمی بیک وقت ایک آن میں اس طاعون کی بیماری سے مر گئے۔ 70,000 آدمی اس طاعون کی بیماری سے مر گئے۔ تو میرے کچھ اور دوستوں بتانا یہ ہے کہ آج دنیا میں ایک وبا، ایک وائرس چلا ہوا ہے۔ وہ وائرس ہمارے کرتوتوں کا وہ عمل ہے، ہماری بدنیتوں کا، ہم جو عمل کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، زمین کے اوپر اس برائیوں کا نتیجہ ہے۔ آج کوئی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کوئی حامی نہیں ہے، کوئی اس کا جو ہے مشن چلانے والا نہیں ہے۔ جب دنیا میں برائی زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گناہ زیادہ ہو جائیں گے، برائیاں زیادہ ہونے لگیں گی، تو اللہ رب العزت ایسی بیماریوں کو، جسمانی بیماریوں کو مبتلا کر دے گا جس کی تمہارے آباؤ اجداد نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ ایسی بیماری میں مبتلا کر دے گا، اور وہ بیماری کون سی بیماری ہوگی؟ وہ طاعون کی بیماری ہوگی۔ طاعون کے بارے میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ طاعون ہو اس جگہ لوگ دوسرے شہروں سے نہ آئے، اور جس جگہ طاعون ہو اس جگہ لوگ باہر نہیں جائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہی سب ہمارے کرتوتوں کا عمل ہے۔ آج بھی اگر آدمی سدھر جائے، اصلاح ہو جائے ماحول میں، معاشرے میں، ملک و ملت میں، تو آج بھی یہ وبا دعا کے ذریعے، یہ روزائی کے ذریعے، یہ نیکیوں کے ذریعے دور ہو سکتا ہے۔ شعر ہے کہ وطن کی فکر کرنا دا، وطن کی فکر کرنا دا، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کی مشورے آسمانوں میں ہے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے عالم اسلام کے مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی باقی داستانوں میں۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو عالم اسلام، عالم انسانیت سے دور کر دے۔ یا اللہ، تیرے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ جو وبا دنیا کے اندر پھیل چکا ہے، سارے لوگ پریشان حال ہے، تو غفور رحیم ہے، تو علیم بذات الصدور ہے۔ اے اللہ، تیرے دربار میں سارے عالم اسلام، سارے عالم انسانیت رو رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں کہ کب یہ وبا ختم ہو اور چین کی نیند سوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں، اس مصیبت کی گھڑی میں زیادہ سے زیادہ گریزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔